أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آیت میں آنے والی کلمات کے معانی لیسا نفی کے لیے ہے. لیسا البر نواصف میں سے ہے لیسا، اس لیے البر کے اوپر زبر آئی. لیس البر ان کہ تولو تم منہ پھیرو، تولو پھیرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرقی مشرق کی جانب، والمغربی اور مغرب کی جانب، ولیکن اور لیکن، البر نیکی یہ ہے، من آمنا جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، انبیاء پر، وآت المال اور دیا مال، علی حبہ اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربى رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافر کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کو آزاد کرانے میں، وأقام الصلاة اور نماز قائم کی، وآتى الزکاة اور زکوٰۃ ادا کی، والموفون بعہدہم اور وہ وعدے پورے کرنے والے ہیں، اذا عاہدوا جب ایگریمنٹ کریں، جب وعدہ کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء تنگیوں میں، الباساء، والضراء اور تکلیفوں میں، بیماریوں میں، وحین البأس اور جنگ میں، جنگ کی حالت میں، اولئک الذین صدقوا یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہم المتقون وہی متقی پرہیزگار ہیں۔
ان الفاظ کے معنی کے بعد ہم اس کی تفسیر مختصر دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہم ہر درس میں کرتے ہیں۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ اس سے پہلے تحویل قبلہ کی بات ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بیت المقدس کے بجائے ہمارا قبلہ مسجد الحرام بنایا، بیت اللہ بنایا۔ تو اس پر بہت سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات آ گئے کہ یہ کیا، کبھی کسی طرف رخ کرتے ہیں، کبھی کسی طرف، یہ تو بہت ہی بحث اور جدل کا باعث بنا تحویل قبلہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بحث کو ختم کرنے کے لیے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے رخ پھیرو مشرق یا مغرب کی جانب، یہ تو مقصود ہی نہیں ہے۔ مقصود تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے ادھر رخ کرو، اس کے حکم کو ماننا، یہ نیکی ہے، یہ عبادت ہے، نہ کہ یہ کہ تم اپنے آپ کو تھکاتے رہو قبلہ کی تحویل کے معاملے میں اور اس میں بحث و تمحیص میں، جس میں بحث میں پڑھنے سے اختلافات بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ اس لیے اس بحث کو چھوڑو، اس جدال کو چھوڑو، اور اصل بات کو سمجھو کہ اصل بات نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا رخ کدھر کرتے ہو، مشرق کی جانب کرتے ہو یا مغرب کی جانب۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن نیکی یہ ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اس کے بعد ساری نیکی کے تمام احوال بیان کر دیے، جس میں سب سے بنیادی بات ایمان ہے۔ اور اس آیت کو امام بخاری کتاب الایمان میں لائے ہیں، اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان صرف اعتقاد نہیں، ایمان عمل ہے۔ ایمان اعتقاد کے ساتھ عمل، اس لیے جتنا عمل بڑھتا ہے اتنا ایمان بڑھتا ہے۔ جتنا انسان نمازوں کی طرف راغب ہوتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، نیکی کے کاموں میں جتنا آگے بڑھتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ وہ سارے اعمال بھی، اعتقادی بھی، جو انسان کے نظریات ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا، اعتقادات جو عقیدہ ہے، اور اس کے بعد پھر اعمال بھی بتائے، اور اس کے بعد پھر اخلاقیات کی تعلیم بھی دی۔ ان سب کا مجموعہ ہے نیکی۔ البر جو ہے نا، یہ شامل ہے ہر اس عمل میں جو اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنے۔ البر البر سے ہے، فرق زیر اور زبر کا ہے، اور ایک قرات میں البر بھی ہے، لیس البر۔ تو بر سمندر کے بجائے جو خشکی ہے اس کو کہتے ہیں، اس میں وسعت ہے، اس میں خیر ہے، اس لیے بھلائی اور نیکی کے ہر کام کو بر کہا گیا، لیس البر۔ تو اب نیکی اور بھلائی کیا ہے؟ تو یہ وہی اسلوب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلوب ایک حدیث میں ہے، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ تو یہ اسی طرح فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ الى آخر آیہ۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قوی اور طاقتور وہ نہیں جو کسی کو بچھاڑ دے۔ طاقتور کون ہے؟ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی
کا یہ اسلوب ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا رخ کدھر کرتے ہو، مشرق کی جانب کے مغرب کی جانب، نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ پر۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان کیا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر متصف بکل صفت الکمال، جتنی بھی مکمل اکمل صفات ہیں حمیدہ، اللہ ان سب صفات سے متصف ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، جتنی بھی صفت ہیں کمال کی اس سب سے متصف ہے، اور جتنی بھی وہ منزہ من کل نقص، اور جتنے بھی جو نقائص ہیں وہ ان سب سے پاک ہے سبحانہ و تعالی۔ تو جو کچھ اللہ نے اپنے بارے میں قرآن میں بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں بتایا، ان سب پر ایمان لانا ہے، ایمان باللہ۔ اللہ ویسا ہے جیسا اللہ اپنے بارے میں بتاتا ہے، یہ نہیں کہ ہم خود اپنے سے تصور کر لیں اور اپنی طرف سے ایسی ایسی باتیں کریں اللہ کے بارے میں کہ جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ تو ایک گنجلک کہانی ہے، تیری سمجھ ہی نہیں آتی، ہاں جی، جیسا کہ قوال جو حضرت یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نصرت فتح علی خان کی قوالی اس طرح کی ہے نا، تو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا تعارف کرایا ہے، اس لیے اللہ کے بارے میں ایسی بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے بارے میں مثالیں بیان کرو، اس کو ویسے ماننا ہے جیسے اس نے بتایا ہے۔ من آمن باللہ، یہ ایمان ہے اللہ پر، اور اس کے بعد والیوم الآخر، آخرت پر ایمان۔ یوم آخر جب انسان موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اس کے بعد جتنے احوال ہیں وہ سارے آخرت کے احوال ہیں، ان سب پر ایمان، جس کے بارے میں قرآن نے خبر دی ہے۔ قیامت کے جتنے احوال ہیں، وہ قیامہ ہے، وہ القاریہ ہے، وہ زلزلہ ہے، وہ پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہونا ہے، ان کا دھول بن کے اڑ جانا ہے، ان ستاروں کا ٹوٹ جانا ہے، یہ سمندر کا آگ بن جانا ہے، اور ستاروں کا جھڑ جانا ہے، سورج کا بے نور ہو جانا ہے، اور پھر حساب ہے، کتاب ہے، پھر پل صراط ہے، پھر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو یہ وہ اعتقاد ہے جو انسان کو ہر برائی اور عیب سے روکتا ہے، اور اللہ پر ایمان وہ اعتقاد ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور وہ اللہ کو اپنا محبوب جانتا ہے، اور ہر مصیبت اور ہر کام میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اللہ سے استعانت کرتا ہے، اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور یوم آخرت اس حساب کے دن سے ڈرتا ہے اور ظلم سے باز رہتا ہے، ہر نیکی میں آگے بڑھتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی مجھے جزا ملنے والی ہے۔ والیوم الآخر، اس کے بعد تفصیل تو اس میں بہت ہے۔ والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان، کہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، اللہ نے اس کی خبر دی ہے، اور وہ فرشتے اللہ نے جیسا کہ بتایا ہے کہ وہ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء، وہ ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کی ہے، اور وہ ان کے پر ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اور وہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، کوئی جبریل علیہ السلام ان کے یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں جو مامور ہیں وحی لانے پر انبیاء پر، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ نازل ہوتے ہیں۔ ما نتنزل الا بامر ربک،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو کہا دوستی ہوگی اور وہ کبھی بہت یعنی دن نہیں آتے، تو اللہ کے رسول کو شوق ہوتا کہ جبریل آئیں، تو پوچھا جبریل سے کہ جو تم آتے اس سے زیادہ نہیں آ سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں آتے، جب اللہ کا اذن ہوتا ہے تو آتے ہیں۔ ما نتنزل الا بامر ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آسمان سے نہیں اترتے الا مگر یہ کہ جب تیرے رب کا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر آتا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ کے بندے ہیں، عبادت گزار، تسبیح کرنے والے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اور ان میں کچھ حملۃ العرش ہیں، انہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے، اور اس میں کچھ ہواؤں کے فرشتے ہیں، کچھ ہیں کرامن کاتبین ہیں، اور پھر ان میں ایسے بھی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی خاص ڈیوٹی کے لیے بھیجتا ہے، جیسے قوم لوط کی طرف بھیجے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دینے کے لیے بھیجے، تو وہ سارے فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور کتنی تعداد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتت السماء واتت، کہ آسمان چڑچڑا رہا ہے۔ چڑچڑانا یعنی اس کی آسمان سے آوازیں آ رہی، اتنی مضبوط چھت ہے لیکن اتنا فرشتہ ہے کہ کوئی ایک بالش بھر جگہ خالی نہیں ہے جہاں پہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہ ہو، قیام میں نہ ہو، رکوع میں نہ ہو۔ تو اتنی تعداد ہے ان کی، وہ فرشتے ہیں، والملائکہ۔ جی، والکتابی، اور کتاب پر ایمان، کتاب سے مراد جنس الکتاب ہے، یعنی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی ان سب پر ایمان، تورات ہے، انجیل ہے، قرآن ہے۔ والکتابی، کہ اللہ کی طرف سے وہ نازل کردہ کتابیں ہیں، اللہ نے ان کو نازل کیا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، جیسے کہ قرآن کے بارے میں بتایا، علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا۔ والکتابی والنبیین، اور پھر انبیاء پر ایمان، انبیاء جتنے بھی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ان میں سے کچھ ایسے ہیں نقصص علیک، جو ہم نے آپ پر بیان کیے ہیں، جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، تو ہم سب پر ایمان لائیں۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم اس کے فرشتوں میں، اس کے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، یہ ایمان والوں کا ہے۔ اس لیے سب انبیاء پر ایمان، کسی ایک نبی کا انکار کرنا سارے نبیوں کا انکار کرنا ہے، اس لیے فرمایا والنبیین۔ اور ایمان میں سب سے پہلی بات اللہ پر ایمان، پھر اس سے متعلق آخرت پر ایمان، پھر فرشتے کی ذریعہ ہیں کتابیں نازل کرنے کا، وحی لانے کا، اس لیے ملائکہ کو کتاب سے پہلے ذکر کیا۔ اور ملائکہ اور کتاب اور نبیین، یہ جو کتاب یہ وحی کی صورت ہے، اس کے بعد انبیاء کا ذکر آیا والنبیین، کہ ان پر اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وحی آتی ہے، جبریل آتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وابن السبیل، اس کے بعد وآت المال، اور یہ اب پہلے یہاں تک اعتقاد تھا، یہاں تک عقیدہ تھا نبیین تک، اب اس ایمان کا جو
انسان کے اوپر اعمال میں اثر ہوتا ہے، اب ان کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ایمان کوئی اس کا کوئی ثمرہ نہیں ہے، ایمان پھلدار درخت ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تشبیہ دی ہے۔ ہاں جی، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، یہ ایمان کی کلمہ ہے، ایمان توحید والا، اس کی مثال ہے پھلدار درخت کی، کہ وہ ایمان ہے، اس کے پھل اور پھول ہیں، تو یہ اس کے پھل ہیں اعمال صالحہ۔ اور وہ مومن ہر وقت پھلدار درخت کی طرح پھل دیتا ہے، اس پہ خزاں نہیں آتی۔ جب یہ ایمان آتا ہے دل میں، پھر یہ اعمال آتے ہیں، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کو انسان پسند کرتا ہے نا، مال محبوب ہے، اس کی طرف رغبت ہے، اور اس رغبت کے باوجود، اس حب کے باوجود وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان اپنے اللہ پر ہے۔ اس لیے اس کو صدقہ کہتے ہیں، کہ وہ سچ کر دکھاتا ہے کہ بندہ واقعی مومن ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور یہاں پہ المال کہا کہ جو بھی انسان جو چیز اس کے پاس ہے نا، وہ اس کا مال ہے۔ شہر میں رہنے والا مال آدمی اور روپے پیسوں کو سمجھتا ہے، نقدی کو سمجھتا ہے، ہاں جی، اور مال جو ہے وہ انسان کے کھیت بھی مال ہے، اور جانور بھی مال ہے، ریوڑ عام طور پہ ہم جب گاؤں میں ہوتے ہیں تو جا رہا ہوتے ہیں نا ایک ریوڑ، تو ہم کہہ رہے ہیں مال جا رہا ہے، ہاں جی، مال جا رہا ہے، کوئی بھینسوں کا لے کے جا رہا ہے اپنے، ہاں جی، باڑے میں سے کہیں کھیتوں کی طرف چرانے کے لیے، کوئی تو کیا کوئی بکریوں کو لے جا رہا تو کہ یہ مال لے کے جا رہا ہے۔ تو وہ ساری صورتیں مال کی، وہ چاہے باغات ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے جو انسان کی مال وہ پیسے ہوں نقدی کی صورت میں، یا زیورات ہوں، چاندی ہو، سونا ہو، یہ سب کچھ آت المال علی حبہ، یعنی اپنے دل کی طرف اس کو چونکہ محبوب ہے وہ مال، اور انسان اس کو نہیں نکالنا چاہتا، لیکن پھر بھی اس کی محبت کے باوجود اللہ کے تقرب کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے اسے نکالتا ہے، یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ پہلی دلیل یہ آتا ہے آئی ایمان کی، آت المال علی حبہ، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ اجر کس صدقے پر ملے گا؟ آپ نے فرمایا اس وقت صدقہ کرے جب تم صحیح اور شحیح ہو، صحت مند بھی ہو اور مال کی محبت بھی ہو۔ یہ نہیں کہ اب موت کے قریب پہنچ گئے، اب پھر کہنے لگا بندہ چلا اے فلانوں دے دو فلانوں دے دو، اب جدہ ہونا سی ہو گیا، اس پر اجر نہیں ہے۔ اس وقت خرچ کرے جب وہ صحیح شحیح، مال دل میں محبت ہے کہ میں مال سے نفع حاصل کروں، اس کو فلاں میں انویسٹ کروں تو میرا اور زیادہ بڑھ جائے، ہاں جی، میں اور زیادہ غنی ہو جاؤں، اس سے میں فلاں فیکٹری لگا لوں، یہ کر لوں، اس کے باوجود وہ ادھر نہیں لگاتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، جی، ذوی القربہ، اب وہ مصارف بیان ہوئے کہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ سب سے زیادہ حقدار جو ہے نا وہ رشتہ دار ہے۔ جب آپ خرچ کرنے لگے ہیں مال، تو سب سے زیادہ حق جو ہے مال آپ کے مال کا کہ جن کے اوپر آپ خرچ کریں وہ آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، جو آپ کے غم میں شریک ہوتے ہیں، جو آپ کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ آپ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ آپ کے ماں باپ ہیں، بیٹے ہیں، بیوی ہے، بھائی ہیں، چچا ہیں، تائے ہیں، خالائیں ہیں،
والد کے رشتے سے رشتے ہیں، کچھ ماں کے رشتے سے کچھ رشتے ہیں جی، ان سب رشتے داروں کو ذوی القربہ، وہ سارے تمہارے قرابت دار جو ہیں ان کے اوپر تم نے خرچ کرنا ہے، ذوی القربہ۔ تو ان کو اوپر خرچ کرنا بھی یہ ایمان کی دلیل ہے، خاص طور پر اس وقت جب وہ محتاج ہوں، ضرورت مند۔ تو انسان سب سے پہلے یہ دیکھے کہ میرے کس رشتہ دار کی کون سی ضرورت ہے جو میں اس کی پوری کر دوں۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، حافظ عبدالحمید اظہر صاحب، تو جب کسی جاتے تھے نا بہن بھائیوں کو ملنے کے لیے تو ان کی یہی نظر ہوتی تھی کوئی کس چیز کی ادھر کمی ہے۔ دیکھا، اچھا کی گل تہاڈی موٹر خراب ہوئی، اچھا ٹھیک، وہ بعد میں انہوں نے کوئی موٹر بھیج دی، چلا لوا لو۔ ہاں جی، کسی گھر میں اچھا تہاڈے فریج نہیں ہے خراب ہوئی، چلو انہوں نے فریج دے دی۔ تو وہ اس طرح کے کام کرتے تھے۔ تو اس طرح انسان نیکی کے کام میں رشتہ داروں کے پاس جانا ہے، ملنا، ان کے حال احوال میں معلوم کرنے، دیکھا یہ بیمار ہے جی، اس کے علاج معالجے کے بارے میں پوچھا کہاں سے کرا رہے ہیں، اچھا غریب ہے، اگر اچھا افورڈ نہیں کر رہا تو اس کے علاج معالجے میں مدد کر دینا۔ تو کتنی ہی چیزیں ہیں جو انسان جب اس راہ میں نکلتا ہے دیکھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دکھائی بھی دیتا ہے، وَلَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم اپنے راستے دکھاتے۔ تو پھر یہ خرچ کرتا ہے کس کے اوپر؟ رشتہ داروں کے اوپر، اور پھر یتیموں کے اوپر۔ یتامہ یعنی وہ غریب لوگ ہیں، یتیم ہیں۔ یتیم وہ جس کا باپ فوت ہو جائے اور جب تک وہ بالغ نہ ہو وہ یتیم ہے، تو ان کے اوپر خرچ کرنا، اس کے اوپر شفقت رکھنا جی، یہ نیکی ہے، تاکہ اس کو محرومی کا احساس نہ ہو۔ والیتاما والمساکین، اس کے بعد مساکین ہے۔ والمساکین مسکین کی جمع ہے، یعنی مسکین وہ ہے جس کے پاس ہے کچھ نہیں ہے، محتاج ہے، تو اس کی مدد کر دینا۔ وابن السبیل، وابن السبیل مسافر ہے کہ سفر میں آیا، اب مال و اسباب ختم ہو گیا کسی وجہ سے، کسی نے جیب کاٹ لی، کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا، تو اب مومنوں کے اوپر یہی ایک نیکی کا راستہ ہے کہ اس کے اوپر خرچ کرے۔ وابن السبیل، اس کے بعد والسائلین، سائلین سائل کی جمع ہے مانگنے والا، لیکن وہ مانگنے والا نہیں کہ جو اپنا مال بڑھانے کے لیے مانگتا ہے، محتاج نہیں ہے لیکن اس کی عادت بنی ہوئی ہے کہ اب مانگ ہی چلے جانا۔ اب ہم آتے ہیں صبح فجر سے لے کے شام تک ادھر کھڑے مانگ ہی رہے ہیں جی، جھوٹوں مار دینا، میرے بچے ادھر روز سوندے ہیں، میرے بچے بھوکے جی، رولا پایا ہوں۔ تو سائلین وہ ہیں جو مستحق ہیں سوال کرنے کے، اور اپنی حاجت جب ان کی پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ نہیں مانگتے، یہ نہیں کہ ساری زندگی کا وتیرہ ہی مانگنا بنا دیا۔ ایسا شخص جو مال بڑھانے کے لیے مانگتا ہے لوگوں سے، قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، لیکن ان مانگنے والوں کو دینا ہے کہ جو ایسے ہیں کہ ان کی ضرورت کیسے پڑ گئی، بسا اوقات حکومت نے ایسا جرمانہ اس کے اوپر ڈال دیا جس کو پے کرنے کی وہ ہمت نہیں رکھتا، تو اس کی مدد کرنا۔ بل اتنا آ گیا غریب آدمی دے نہیں سکتا، مثال کے طور پہ آج کل جو ہماری صورتحال ہے، تو اس کی طرف سے بل ادا کر دینا، یہ ہے وسائل۔ یا کسی نے کوئی کام شروع کر لیا بڑا معاشرے کی خدمت کا، جی مسجد شروع کر دی، آپ کی دیکھا نہیں ادھر مسجد نہیں ہے، یا کوئی ادارہ شروع کر دیا، قرآن کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا، اور وہ خود سارا وزن نہیں اٹھا سکتا، تو وہ اگر جی اس طرح مانگتا ہے تو اس کی ہیلپ کریں۔ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور گردنوں کے آزاد کرنے میں۔
یعنی گردن آزاد کرنا تو غلام آزاد کرانا ہے، یا یہ کہ اگر کسی کوئی جیل میں ہے اور اس کے اوپر جرمانہ ہے کہ اتنا جرمانہ کرو تو ادا کر دو تو رہا ہو جاؤ گے، اس کا جرمانہ ادا کر دینا۔ اس طرح کی صورتیں ہیں گردن آزاد کرانے میں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتا ہے۔ اب دیکھیں وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ یہ جو ہے نا پہلے جو یہ آت الزکوٰۃ تو فریضہ ہے، اس سے پہلے وہ جو ادا کرنے کے ہیں نا وہ سارے کے سارے صدقات ہیں، تو صدقات کا ذکر زکوٰۃ سے پہلے آیا کہ یہ نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ ہی خرچ کرتا ہے مومن، اس کا وطیرہ ہوتا ہے کہ وہ خرچ کرتا ہی رہتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہی رہتا ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اب یہاں پہ ایک اور بات آ گئی، وہ یہ کہ جتنی پہلی صفات تھیں یا جتنے اعمال تھے وہ سارے کے سارے افعال تھے، آمنا سے شروع ہوئے، ہاں جی، وآت المال وأقام الصلاة وآت الزکاة، یہ سارے کے سارے افعال ہیں۔ اب والموفون بعہدہم یہ اسم ہے اور یہ صفت ہے۔ فعل ہوتا ہے کہ انسان نے کر لیا اور پھر اس حالت سے نکل آیا، لیکن صفت ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ والموفون بعہدہم، یہاں پہ یہ بات بڑی سمجھنے کی، والموفون بعہدہم، اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہی رہتے ہیں۔ لوگوں سے اگریمنٹ کیا، یہ ان کا دائمی صفت ہے، یہ نہیں کہ کبھی وعدہ خلافی کر لی کبھی پورا کر دیا۔ یہاں پہ یہ صفات آئی ہیں والموفون اسماء کے ساتھ، دائمی صفت۔ افعال کا تو وقت ہوتا ہے نا، ماضی ہو گیا مضارع، لیکن صفت ہمیشہ رہتی ہے۔ والموفون پورا کرنے، وفا سے ہے یہ لفظ، پورا کرتے ہیں، بعہدہم اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا جب بھی اگریمنٹ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، کوئی میثاق کرتے ہیں، کوئی لین دین کا معاہدہ ہوتا ہے، جتنے بھی معاہدے ہیں، کوئی اخلاقی ہیں کوئی سیاسی ہیں، ہاں جی۔ والصابرین، یہ اب دوسری صفت آئی۔ اب والموفون بعہدہم یہ یہاں پہ مرفوع ہے، لیکن والصابرین یہ جو ہے یہ صفت آئی، یہ منصوب آئی۔ والصابرین اس میں التفات بھی ہے اور یہ بھی صفت ہے، اس میں والصابرین کن حالات میں؟ اب آگے حالات بیان ہوئے ہیں صبر کے، خاص طور پر 3 مواقع ہیں جہاں انسان کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ سب سے پہلا موقع ہے الباسا۔ الباسا کیا ہے؟ سختی، فقر، محتاجی، ایسے میں وہ صبر کرتا ہے، یہ نہیں کہ تھوڑی تنگی آئی تو لوگوں کو منگنا شروع کر دیتا، صبر کرتا ہے۔ اور صابرین صبر صفت ہے دائمی مومن کی، نیکی کرنے والے کی، فی الباساء خاص طور پر فقر میں، محتاجی میں، تنگی میں، اور کس وقت؟ والضراء، ضراء تکلیفیں ہیں، مرض ہے، بیماریاں ہیں، وحین البأس اور جب جنگ ہو رہی ہے، شدید لڑائی ہو رہی ہے، اس وقت خون بہے جا رہے ہیں، گولہ باری ہو رہی ہے، بم برس رہے ہیں، اس میں وہ صبر کرتا ہے۔ یہ 3 مواقع صبر کے اہم ہیں، اس لیے ان 3 مواقعوں کو بیان کیا گیا۔ وبشر الصابرین آتا ہے نا، تو ان کو ہے بشارت، اگر وہ صبر کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، ہاں جی، ان کو بشارت دے دو۔ انما النصر مع الصبر، کامیابی اور نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہی تب ہے جب انسان صبر کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ ہے نیکوکار سچے، یہ ہے سچے۔ تم کہتے ہو ادھر رخ کرنا ادھر رخ کرنا نیکی ہے، یہ نہیں ہے، یہ نیکی ہے، یہ سچے ہیں
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی متقی ہیں، یعنی اپنے ایمان کے دعوے میں یہی سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچے لوگوں میں کرے، آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔